بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے حالات بدل رہے ہیں۔ ہر شخص اس وبا کی وجہ سے پریشان ہے اور ہر شخص اس کی وجہ سے تشویش، انگزائٹی اور سٹریس میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور بہت سارے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہمیں جو مدد چاہیے وہ ہمیں حقیقی معنوں میں مدد مل سکتی ہے قرآن مجید سے، اس لیے کہ قرآن مجید صحیح معنوں میں راہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید صحیح معنوں میں ہمارے مسائل کا مداوا ہے، ہمارے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ذریعے سے کس طرح ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائیں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں اور بے صبری کی وجہ سے حالات کو بگاڑ نہ دیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ احتیاط ضرور کریں، احتیاط برتیں، لیکن افراتفری نہ پھیلائیں اور افراتفری کے اندر مبتلا نہ ہوں، صبر سے کام لیں۔ یہ ایک ایسا سنہری اصول ہمیں دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم انشاءاللہ العزیز اگر اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں گے، تو ہم حواس باختہ نہیں ہوں گے، ہماری ڈیسیژن میکنگ خراب نہیں ہوگی اور ہم انشاءاللہ العزیز حالات کے اوپر قابو پا لیں گے۔ دوسری بات، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ہمیں اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اپنے لیے، مسلم امہ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، کیونکہ کرونا وائرس یہ ایک سبب ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات عالی مسبب الاسباب ہے۔ ہمیں اس بات کو ضرور جاننا ہے کہ اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہی ہوگا جو بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت خالق ہیں، اللہ رب العزت مالک ہیں، اللہ رب العزت مختار کل ہیں۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں اپنے قبضہ قدرت سے کرتے ہیں، لہٰذا مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرنی ہے اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے، اور اللہ رب العزت کی طرف ہی متوجہ ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے اس کو فالو کرنا ہے تاکہ ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں، ان سے بچ سکیں اور ہم ان کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ ایک عام بات جو کہ اس وقت بہت زیادہ لوگوں کے لب پہ موجود ہے اور اس میں کوئی شک نہیں لگتا، وہ یہ جس کے متعلق قرآن مجید نے خود بھی کہا کہ مسلمانوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ لہذا ہماری بدعمالی کی وجہ سے اگر اللہ رب العزت کی خفگی کا یہ اظہار ہے تو ہمیں اجتماعی طور پر استغفار بھی کرنا ہے اور ترک معصیت بھی کرنی ہے، اپنے ہر طرح کے گناہوں سے معافی بھی مانگنی ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کی نیت بھی کرنی ہے۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے جسم میں تشویش، اضطراب، انگزائٹی جیسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور یہی وہ کیفیات ہیں جو جسم میں استعداد قبولیت پیدا کرتی ہیں، انسان کے جسم کے اندر بیماری کو کیچ کرنے کی قوت پیدا کرتی ہیں۔ لہذا ترک معصیت کو ہم بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور ترک معصیت کو جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ وہ دعائیں جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ریکمینڈ کی ہیں، ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ جب ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ان دعاؤں کے اہتمام کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں ضرور بضرور ان چیزوں سے بچا لیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک مشہور دعا
جس کو اگر پڑھ لیا جائے تو انسان بیماری سے محفوظ ہوتا ہے۔ آج کل ہر طرف اس وبا کا شور شرابہ ہے اور اس سے متاثرین نظر آ رہے ہیں۔ ہم اس دعا کا ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام اہتمام کریں۔ وہ دعا آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی نصیحت فرمائی۔ اس دعا کا اگر ہم اہتمام کریں تو اس سے یقیناً ہم اس مرض سے بچ جائیں گے اور محفوظ رہیں گے۔ جہاں بہت ساری تدابیر کو اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے، ہم ان ساری تدابیر کا اہتمام کریں۔ گویا کہ صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھیں، گیدرنگ میں نہ جائیں، مصافحہ سے اجتناب کریں۔ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگر مصافحہ کرنا سنت ہے تو پریشانی اور تکلیف دہ حالات کے اندر مصافحہ نہ کرنا بھی سنت ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیعت کے وقت میں ایک متاثرہ شخص سے مصافحہ کرنے سے اجتناب فرما لیا۔ گویا کہ دونوں ہی مواقعوں کے اوپر مصافحہ کرنا سنت ہے۔ اس سنت کو بھی مد نظر رکھیں اور اس بحث کے اندر نہ الجھیں کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ جو تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان تدابیر کا بھرپور ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ ان تدابیر کے ساتھ ہمیں جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس وقت ساری میڈیکل سائنس اس بات میں متفق ہے کہ انسان اس مرض کے اندر مبتلا ہوگا، وہ شخص مبتلا ہوگا جس کا دفاعی نظام کمزور ہوگا۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہمیں اس بات کے اوپر ضرور غور کرنا ہے کہ وہ کون سی اشیاء ایسی ہیں جن کے استعمال سے ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہوگا، تاکہ ہم اپنی روزمرہ خوراک کے اندر ان غذائی اشیاء کو شامل کر لیں تاکہ ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہو جائے اور ہم بیماری کا مقابلہ کرنے والے بن جائیں۔ اس سلسلے میں قربان جائیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات عالی کے اوپر، جنہیں اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا، اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک غذا کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ جو شخص اسے استعمال کرے گا، مفہوم بتا رہا ہوں، موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا پائے گا، اور وہ ہے کلنجی، حب سودا، کالے دانے۔ آج آپ کو یہ بات سن کر حیرانگی ہوگی کہ WHO کی تجویز کردہ دوائی، اس دوائی کو جو حاصل کیا گیا ہے وہ کلونجی کے ایکسٹریکٹ سے حاصل کیا گیا ہے۔ کلوروکوئین نامی دوا، اس سے یہ دوا تیار کی گئی ہے، اور آج کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ اس دوا کے استعمال سے ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر 1400 سال پہلے ہمیں کلونجی کی طرف متوجہ کیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس کے استعمال سے موت کے علاوہ ہر مرض شفایاب ہو جاتا ہے۔ اس کا استعمال ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے؟ کلونجی ایک امیون انہانسر ہے۔ اس کے اندر ایسے اجزاء موجود ہیں جو کینسر کے خلاف دفاعی نظام کی اور کینسر کو ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے اندر ایسے اجزاء موجود ہیں، ایسی صلاحیتیں، خصوصیات موجود ہیں جو جراثیم کو ختم کرنے میں بہت طاقتور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے استعمال کا جو طریقہ ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ 3 گرام کلونجی، جسے آدھا چائے کا چمچ ہم کہہ سکتے ہیں، اسے 1 کپ پانی میں ابال لیا جائے اور 1 چمچ شہد ملا لیا جائے۔ اسے روزانہ صبح خالی پیٹ پی لیا جائے۔ یہ اس مرض کو ختم کرنے کے لیے بھی نہایت مؤثر ہے اور اس سے حفاظت کے لیے بھی نہایت مؤثر ہے۔ ایسی ہی دوسری چیز جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمنڈیشن دی وہ ہے کست البحری۔ اسے کست الہندی بھی کہتے ہیں، کست شری بھی کہتے ہیں، کست العود بھی کہتے ہیں، کست العربی بھی کہتے ہیں۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الجم، پھیپھڑوں کی بیماری، سانس کی بیماری، گلے کی خراش، کھانسی اور اسی طرح سے ٹونسلائٹس کے لیے بہت نفع بخش قرار دیا ہے
کئی احادیث کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔ کست البحری کا استعمال آپ نوٹ کر لیجئے، آدھا چائے کا چمچ کست البحری، 1 چائے کا چمچ سونف، 1 چائے کا چمچ شہد، 1 گلاس گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کر لیا جائے تو اس سے سانس کی تکالیف، پھیپھڑے کی بیماریاں، سانس کا اکھڑنا، گلے کا ورم، ٹانسلز کا ہو جانا اور اس سے متعلق سینے کے جتنے امراض ہیں وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کرونا وائرس کی یہ ساری وہ علامات ہیں جن علامات کی وجہ سے اس وقت اموات ہو رہی ہیں۔ جب اس پہ کنٹرول نہیں ہو پاتا تو ان کرونا کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے مسائل آ جاتے ہیں۔ اگر ہم طب نبوی کی ان 2 اشیاء کو اپنے استعمال میں لائیں تو یہ ہمارے دفاعی نظام کو بھی مضبوط کریں گے، اور اگر مرض کی علامات آ چکی ہوں تو یہ ہمارے مرض کی علامات میں ان کے استعمال سے مرض انشاءاللہ العزیز رفع ہونے لگے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، تمام انسانوں کو شفا عطا فرمائے اور اپنے غصہ کو دور فرما کر ہم سب کی مغفرت فرمائے۔